اور بات کرتے ہیں پیٹرول پرائسز میں کمی کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں بڑی کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے اور ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت اب 40 روپے کم ہو کر 283 روپے 38 پیسے فی لیٹر پر آ گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 303 روپے 18 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ اوگرا کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت میں 22 روپے 43 پیسے کی کمی کر دی گئی ہے، جس کے بعد مٹی کا تیل 214 روپے 85 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں بڑی کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے اور ڈیزل کی قیمت میں جو کمی کی گئی ہے وہ 15 روپے فی لیٹر کی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت اب 40 روپے کی کمی کے بعد 283 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی جو نئی قیمت ہے وہ 303 روپے 18 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ ان نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو چکا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی 12 بجے جاری کر دیا گیا تھا۔ اوگرا کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت میں 22 روپے 43 پیسے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری اور بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں گراوٹ کے بعد ملک میں پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے کمی کی گئی ہے۔ اس پر اثرات اور اس کا مستقبل آگے کیا ہونے والا ہے، اس کے لیے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ماہر آئل اینڈ گیس محمد عارف صاحب اور وائس چیئرمین پاکستان اسٹاک بروکرز ایسوسی ایشن زاہد لطیف خان صاحب۔ زاہد صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں نمایاں کمی کی گئی ہے، اس سے ملک میں معاشی سرگرمیوں میں بہتری آ سکے گی کیا، اور معیشت میں جمود کی جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں اس میں بہتری ہوگی؟ جی بہت شکریہ، مجھے آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ یہ یقیناً ایک بہت پازیٹیو سٹیپ ہوا ہے کل گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور ایز پر ایکسپیکٹیشن تھا، چونکہ انٹرنیشنل میں آئل پرائسز کم ہوئی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو اس کا امپیکٹ گورنمنٹ نے عوام پہ پاس آن کیا ہے۔ اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے بیسیکلی کہ اس کی وجہ سے جو ہے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی کم ہوگی، انفلیشن کا جو پریشر تھا وہ کم ہوگا، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر بھی ویک ہو رہا ہے ورسز پاک روپیز، تو یہ سارے فیل گڈ فیکٹر جو ہیں یہ ہماری اکانومی کے لیے بہت ایک بہتر چیز ہے، اینڈ دس واز ڈیسپریٹلی نیڈیڈ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 1 سال 1.5 سال سے مسلسل آئل کی یعنی پیٹرول کی پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز بڑھائی گئی، جس کے ساتھ اور چیزوں کی پرائسز بھی بڑھی تھی، اور اس کی وجہ سے انفلیشن بہت بڑھ گئی تھی۔ تو انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے بھی ایک بہت پازیٹیو سٹیپ ہے۔ انٹرسٹ ریٹ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہوئے جب انفلیشن قابو ہوگی تو انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آئے گا، تو یہ بزنسز کے لیے اور اسٹیبلٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اچھا زاہد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ محمد عارف صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، حماس اسرائیل جنگ کے آغاز کے بعد اب دنیا میں خام تیل کی قیمت پھر سے بڑھ رہی ہے، تو آپ کے خیال میں تیل کی قیمتوں کا جو یہ پیٹرن ہے کس طرف جاتا نظر آتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ صرف 15 دن کا ریلیف ہو، پھر خدا نخواستہ کوئی بہت زیادہ ہم اضافے کی خبر سن رہے ہوں؟ دیکھیں جی، جیسے وہ مڈل ایسٹ کے حالات ہوئے ہیں، ابھی جو آج کل آن گوئنگ حالات ہیں اسرائیل کے ساتھ، وہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل ایسا ممکن ہے، ٹھیک ہے، ایسا ممکن بالکل ہے، لیکن اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا ارلی 70s میں بھی یہ ایک دفعہ اس کنفلکٹ کی وجہ سے پرائسز بہت آؤٹ آف کنٹرول جا چکی ہیں، اور ابھی یہ دوبارہ جا سکتے ہیں۔ میں ڈرانے کا مقصد میرا بالکل نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں ایک کیئرفل پلاننگ ضرور کر لینی چاہیے، لیکن میں سارے جو ہماری اپنی لوکل اکانومی ہے، جو ہماری اپنی پاکستان کی اکانومی یا جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں بہت پازیٹیو ہوں کہ ایون ایف باہر کے ایکسٹرنل جو ایشوز ہیں اگر وہ ہوئے بھی، تو پھر ہم انٹرنل اکنامک انڈیکیٹرز یا اس کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو ایڈجسٹ بڑے کیپیبلی یہ کرنٹ گورنمنٹ کر رہی ہے، اور اس کو ہم ڈیفینیٹلی مینیج کر لیں گے، اور اس کا امپیکٹ کم سے کم انشاءاللہ عوام پہ جائے گا، اگر بڑا بھی تو بڑا۔ میں پازیٹیو ہوں بہت کہ انشاءاللہ یہ پرائسز اور کم ہوں گی، اور اب سارے لوگوں کو، جتنے بھی ٹریڈرز ہیں، بزنس مین ہیں، یہ چھوٹے، ان سب کو اس کے امپیکٹ کی وجہ سے کرنسی ایکسچینج ریٹ میں جو پازیٹیوٹی آئی ہے، جو آئل پرائس کے اندر پازیٹیوٹی آئی ہے، اس کی وجہ سے جو کنزیومر پرائسز ہیں ہر کموڈٹی کی وہ کم آنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ بڑی رائٹ ڈائریکشن میں یہ کام کر رہی ہے۔ اب نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوگا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو انوالو کر کے تو کنزیومر پرائسز پہ کنٹرول کیا جائے تاکہ انفلیشن کنٹرول ہو سکے۔
राइट जाहिद साहब, आप कहिएगा पेट्रोल की कीमत में कमी में बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत में कमी और डॉलर की कदर में कमी, किसका हिस्सा ज़्यादा है? क्या आप रुपया मज़ीद बेहतर होता देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये दोनों का इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम होने का भी इम्पैक्ट है, और जो पाक रुपीस वर्सेस डॉलर पैरिटी थी जो बहुत बढ़ के तो 306 रुपये ऑफिशियल बैंक रेट हो चुका था, और वो दोबारा 276 277 आ गया है, और हम समझते हैं कि डॉलर मजीद जो है 260 250 के दरमियान जाके कहीं स्टेबल होगा। तो ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट था, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम होने का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट था, और फिर प्लस ये थोड़ी सी फियर था पिछले कुछ दिनों से जब से मिडिल ईस्ट में अनरेस्ट पैदा हुआ है बिकॉज ऑफ गाजा एंड इजराइल की फाइट के हवाले से, लेकिन शुक्र है कि उसका कोई इम्पैक्ट इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पे ज्यादा नहीं आया। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इतना लेवरेज मिल गया कि वो एक गो में इतनी बड़ी प्राइस नीचे करने में कामयाब हो गया, 40 रुपीज। सो इसका इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर बड़ा पॉजिटिव आएगा, और जिसके साथ ये उम्मीद भी हमें अब ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि स्टेट बैंक जो है मजीद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, और यहाँ से इंटरेस्ट रेट अगर नीचे आना शुरू हो जाता है तो ये बहुत ही एक पाकिस्तान के बिजनेसेस के हवाले से और बिलखुसूस स्टॉक मार्केट के हवाले से एक बड़ा पॉजिटिव चीज होगी। तो इट्स ए वेलकमिंग साइन जी। अच्छा आरिफ साहब, सर्दियों में नॉर्मली तवानाई की कीमत में इजाफा हो जाता है, अभी रूस से यूरोप को गैस की फराहमी भी बहाल नहीं हुई है, आपका ख्याल क्या है आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में LNG मैसर होगी या फिर सख्त लोड मैनेजमेंट वाले जो प्रोसीजर्स हैं उस पर जाना पड़ेगा? देखिए जी, LNG की मुयसर होने के जो वजूहात हैं वो थोड़े से इंटरनेशनल कम है, हमारे नेशनल भी उनका बड़ा इम्पैक्ट है। वो इस तरीके से है कि हमारे पास जो टर्मिनल्स हैं उसको हैंडल करने के लिए वो 2 ही टर्मिनल लगे हुए हैं, और वो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं हो पाए। अच्छा, हमारी जो अदरवाइज जो आपको वो था कि LC खोलने में इशू आ रहे थे, और उस वजह से लॉन्ग टर्म ऑर्डर प्लेस करने में इशू आ रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाला जो अभी फौरी तौर पे, क्योंकि सर्दी कुछ ऐसे फौरी शुरू भी हो गई है, तो इसको सामने रखते हुए मेरा ये ख्याल है कि पूरी सब पब्लिक को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इस दफा थोड़ा सा प्रॉब्लम गैस की सप्लाई में जरूर आएगा, लेकिन ये विद पैसेज ऑफ टाइम इसको रिकवर हो जाना है। इसलिए रिकवर हो जाना है मेनली बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ आवर लोकल करेंसी अगेंस्ट द डॉलर्स, ठीक है जी, और इसने इंशाल्लाह स्टेबल हो जाना है। और वो हमारी, क्योंकि LNG डिपेंड करती है इंस्टॉल्ड टर्मिनल कैपेसिटी की, और टर्मिनल कैपेसिटी से ज्यादा आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, और अगर टर्मिनल कैपेसिटी फुल कैपेसिटी पे भी ऑपरेट हो रहे हो तो फिर भी हमारी डिमांड कहीं ज्यादा है। तो इसलिए गैस की शॉर्टेज या लोड शेडिंग या स्विचिंग फ्रॉम वन कंज्यूमर टू अदर वो तो रहेगी, इस साल तो रहेगी कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे माहिर ऑयल एंड गैस मोहम्मद आरिफ साहब और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन जाहिद लतीफ़ खान साहब।